حاشر الأموات سبحان راحم العبرات سبحان مقيل العثرات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورۃ فاتحہ ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک خزانہ ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ صاحب درۃ الآفاق والے نے لکھا ہے کہ جو آدمی سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے، یعنی اس کے آیات کے عدد کے بقدر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر تمام خیرات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر قسم کے خیرات کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور اس کی کفایت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دینی اور دنیاوی کام جو بھی اس کو پیش ہوتا ہے، اس دینی اور دنیاوی کام کے بارے میں اس کی اللہ رب العزت کفایت فرماتے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ ہے، جس آدمی کو کوئی مسئلہ ہو، درپیش ہو، کوئی زخم ہو، ٹھیک نہ ہو رہا ہو، 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے روئی پر اور اس کو زخم کے اوپر رکھ دے، تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ فاتحہ کی برکت سے اس کا زخم ٹھیک کر دیں گے۔ اور جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ 100 مرتبہ ہو جائے گا ٹوٹل سارے دن کے اندر۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی بہت سارے فضائل عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ جو اس کو نصیب ہوگا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی رزق کو وسعت دے دیں گے، اس کا رزق وسیع کر دیں گے۔ دوسرا ہے کہ اس کی حالت کو درست کر دیں گے، غریب ہے تو امیر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے کوئی بھی کسی قسم کا اس کو مسئلہ درپیش ہے، جو اس کی زندگی کی حالت خراب ہے، اس مسئلے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو درست کر دیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے وَنَوَّرَ سِرَّهُ عَلَىٰ قَدْرِهِ وَيَسَّرَ أَمْرَهُ، اور اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی منور کر دیں گے اور قبر کے اندر جو معاملات پیش آنے والے ہیں ان کو بھی آسان فرما دیں گے۔ تو یہ دیکھیں سورۃ فاتحہ کی یہ برکات ہیں۔ اور دنیا کے اندر انسان کو بہت سارے غم لگ جاتے ہیں، بہت ساری تکلیفیں درپیش ہوتی ہیں، تو ان کا بھی وعدہ ہے جو آدمی سورۃ فاتحہ 20 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا رہے گا اور جب تک اس پر دوام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ فوائد دیں گے اور اس کو یہ برکات ملتی رہیں گے۔ اس کی جو ہے ہر قسم کا غم اور ہم اس کو اللہ تبارک و تعالی وہ کھول دیں گے۔ وَفَرَّجَ هَمَّهُ وَكَشَفَ ضُرَّهُ، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے یا پہنچنے والی ہے وہ اس کو جو ہے دور کر دیں گے، اور اس کا جو کوئی بھی مشکل کام ہے وہ اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تدارک فرما دیں گے۔ اور جب تک یہ پڑھتا رہے گا یہ سورۃ فاتحہ کو، اس وقت تک جو ہے اس کو یہ فوائد نصیب ہوتے رہیں گے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم ایک دن پڑھتے ہیں یا کوئی ایک دن کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا 2-4 دن، چند دن، 8 دن، 10 دن کرتے ہیں تو پھر ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مایوس نہیں ہونا، اس کو مسلسل کرتے ہی رہنا ہے۔ جو آدمی دوام کرتا ہے اس کو ہی فوائد و برکات ملا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا 4 دن چھوڑ دیا، 4 دن پڑھا پھر جو ہے 2 دن چھوڑ گیا، 1 دن چھوڑ گیا، اس طرح برکات نہیں ملتے، اس طرح بندے کو کمال حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ جیسے ہم دیکھیں کھانے پینے خوراک کے اندر ایک دن بندہ 5 روٹیاں کھا لے، پھر دوسرے دن 1 روٹی کھائے یا 1 بھی نہ کھائے، تو پھر اس کا کھانا جو ہے وہ کوئی بے ترتیبہ ہے اور اس کو کوئی صحت اس کی اچھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے یہ دینی امور کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ وظائف کو جو ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو انوارات ملا کرتے ہیں، اس کو برکات ملا کرتے ہیں۔ ترتیب کے ساتھ کریں گے، دوام کے ساتھ کریں گے، ہمیشگی کے ساتھ کریں گے، مواظبت کے ساتھ کریں گے، تو پھر اس کو جو ہے یہ برکات ملیں گے اور اس کو انوارات اور تجلیات ملیں گے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کی برکات ہیں جو ہر انسان اس کو حاصل کر سکتا ہے، مگر ہماری کوتاہی ہے کہ ہم جو ہے اس کو لے نہیں سکتے کیونکہ ہم جو ہے اس پر دوام نہیں کرتے۔ تو جو عمل کرنا ہے اس کو دوام کے ساتھ کریں، اور اگر کوئی آدمی یہ کوشش کرے کہ ایک ہی وقت پر کرے تو اس وقت اس کے عمل کے ساتھ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، تو اس کے عمل کے اندر مزید برکات اور انوارات آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک وقت مقرر کر کے اگر پڑھیں گے وظیفہ تو اس کے اندر جو ہے مزید انوار اور برکات ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔